السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر سے ہوں گے دوستو۔ 1857 سے 1947 ایک خونی داستان جہاں سلطنتیں گری، زمینیں بٹی اور تاریخ نے کروٹ پلٹی۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ سازشوں، غداریوں اور جنگوں اور بے گناہ خون سے لکھی گئی وہ داستان ہے جس نے برصغیر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو شعلہ بھڑکا وہ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم پر آ کر بجھا۔ لیکن کیا واقعی یہ ایک آزادی تھی یا پھر برطانوی سامراج کی ایسی چال جس نے دو قوموں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا؟ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی سلطنت زمین بوس ہوئی، لیکن انگریزوں کا اصل کھیل تب شروع ہوا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت برصغیر میں نفرت کے ایسے بیج بوئے گئے کہ ہندو اور مسلم جو صدیوں سے ایک ساتھ رہتے تھے اچانک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاسی جنگ، جناح اور گاندھی کے نظریاتی اختلافات، انگریزوں کی چالاکیاں اور آخر میں وہ تقسیم جس نے لاکھوں خاندانوں کو برباد کیا، یہ سب ایک ایسا منصوبہ تھا جس کے پیچھے شاید وہ حقیقت چھپی ہوئی تھی جو آج بھی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر 1857 کی جنگ آزادی کامیاب ہو جاتی، اگر انگریز ہمیں 1947 میں نہ چھوڑتے، اگر تقسیم نہ ہوتی، کیا برصغیر آج ایک سپر پاور ہوتا یا پھر خانہ جنگی میں جل رہا ہوتا؟ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جسے جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ برصغیر کی تاریخ حقیقت میں کیا تھی، آخر یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا اور اس کا اصل فائدہ کس کو ہوا۔ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ وہ حقائق جو کتابوں میں نہیں ملے یا نہیں بتائے گئے وہ آپ کو یہاں ملیں گے۔ دوستو، اگست 1947 میں جب بھارت اور پاکستان قائم ہوئے تو یہ اس اعتبار سے بھی ایک منفرد واقعہ تھا کہ ان ممالک کے قیام کا اعلان تو پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان ممالک میں شامل ہونے والے علاقوں کا فیصلہ آئندہ کئی ماہ تک نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ ہندوستان کی سیاسی اور انتظامی تقسیم تھی۔ اس کے بعد تاج برطانیہ کی حکومت تھی جسے برطانوی فرمانروا کے مقرر کردہ وائسرائے دہلی سے چلاتے تھے۔ اسے برطانوی ہندوستان کہا جاتا تھا، جسے انگریز حکومت نے انتظامی امور کے لیے 11 صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ برطانوی ہند میں مرحلہ وار متعارف کروائی گئی اصلاحات کے بعد ان صوبوں میں انتخابات ہوتے اور یہ انتظامی اعتبار سے سلطنت برطانیہ کے ماتحت تھے۔ 1919 کے اصلاحات کے بعد یہاں وائسرائے کے نمائندے کے طور پر گورنر حکمرانی کرتے، جبکہ مقامی سطح پر قانون ساز ادارے اور وزارتوں کا انتخاب بھی کیا جاتا۔ تو دوسری طرف ہندوستان کے تقریباً 40% رقبے پر کم و بیش 600 کے قریب ایسی ریاستیں تھیں جہاں مہاراجہ، مہارانا، نواب، راجہ، جاگیردار، نظام جام، وائیں اور دیگر القابات رکھنے والے حکمران برسر اقتدار تھے۔ شاہی ریاستوں یا پرسنل اسٹیٹ کہلانے والی ان چھوٹے بڑی ریاستوں میں حیدرآباد جیسی بڑی ریاست بھی شامل تھی جس کی آبادی تقسیم کے وقت 1,40,00,000 سے زیادہ تھی اور رقبہ برطانیہ سے بھی زیادہ تھا۔ دوسری جانب کئی ایسی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی تھیں جن کا رقبہ 10 مربع میل سے بھی کم تھا اور آبادی بمشکل 1,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ برطانوی مورخ لینڈ موسلی اپنی کتاب لاسٹ ڈیز آف برٹش راج میں لکھتے ہیں کہ ان ریاستوں میں بہت کچھ مختلف ہونے کے باوجود ایک بات یکساں تھی کہ دہلی میں بننے والے قوانین کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا تھا۔ تاہم یہ ریاستیں سلطنت برطانیہ کی خارجہ پالیسی کے مطابق چلتی تھی۔ اس کے بدلے میں برطانوی حکومت شاذ و نادر ہی ان کے داخلی امور میں دخل یا مداخلت کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاہی ریاستوں کی تعداد کم زیادہ ہو جاتی، لیکن مورخین کے نزدیک یہ سوال اہم ہے کہ ہندوستان پر اپنی حکومت قائم ہونے کے باوجود برطانیہ نے ہندوستان کے طول و عرض میں ان سینکڑوں ریاستوں کو کیوں برقرار رکھا۔ امریکی مورخ باربرا راموسیک نے ان ریاستوں کو 3 زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ ان کے مطابق ان شاہی ریاستوں کی پہلی قسم قدیم ریاستیں تھیں۔ ان میں وہ ریاستیں بھی شامل تھیں جو ہندوستان میں مغل سلطنت کے قیام سے پہلے 13ویں صدی میں وجود میں آئیں۔ 16ویں صدی میں
مغل سلطنت کے قیام کے بعد یہ ریاستیں فوجی اور مالی معاونت کے معاہدوں کے ذریعے مغلوں کی متحد ہو گئی۔ بعد ازاں کم و بیش انہی بنیادوں پر ان ریاستوں نے ہندوستان میں قائم ہونے والی برطانیہ کی مرکزی حکومت کی سرپرستی بھی قبول کی۔ ان میں زیادہ تر راجپوتانہ، وسطی ہندوستان اور شملہ پہاڑی سلسلے میں قائم ریاستیں شامل تھیں۔ دوسری ریاستوں کو جانشین ریاستوں کا نام دیا گیا جن کی تاریخ مغل دور کے زوال سے جا ملتی ہے۔ سن 1707 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد جب مغلیہ سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی تو اس کے کئی بڑے صوبوں کے ولی اور گورنر وغیرہ دہلی میں جاری اقتدار کی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اپنے صوبوں کے خود مختار حکمران بن گئے۔ اسی طرح اودھ، بنگال، حیدرآباد، دکن جیسی ریاستیں بھی وجود میں آئی۔ شاہی ریاستوں کی تیسری قسم وہ تھی جنہوں نے مغل سلطنت کے زوال کے بعد مختلف علاقوں میں اقتدار کے خلا کو پر کیا اور مقامی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے مقامی حکومت قائم ہوئی۔ ان میں بھوپال، رامپور اور مرہٹوں کی قائم کی ریاستیں شامل ہیں۔ 16ویں صدی میں یورپی تجارتی کمپنیوں نے ہندوستان کا رخ کرنا شروع کیا تو 1851 میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں سے اجازت نامہ حاصل کر کے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال میں تجارت شروع کر چکی تھی۔ ہندوستان میں فرانس اور برطانیہ کی مخاصمت اور تجارتی مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے یہ قوتیں حکومتیں گرانے اور بنانے کے کھیل کا حصہ بن چکی تھیں۔ اس بساط پر فیصلہ کن معرکہ جون 1757 میں ہوا جب پلاسی کے میدان میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر نہ صرف ہندوستان کے میدان سے اپنے حریف فرانس کو بھی باہر کر دیا بلکہ یہاں اپنی حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ سراج الدولہ کی شکست کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال میں نوابین کی جو حکومت قائم کی تھی اس میں پہلی بار کمپنی نے لارڈ کلائیو کو دیوان یا وزیر مقرر کیا۔ وہ بنگال کے پہلے برطانوی گورنر تھے اور یہیں سے ہندوستان کی مقامی ریاستوں میں برطانوی نمائندوں کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہوا جس نے انہیں فیصلہ سازی میں براہ راست شامل کر دیا۔ 3 جون 1947 میں وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس اور مسلم لیگ کی قیادت کو بتایا کہ تقسیم کے جس منصوبے پر دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا ہے اس پر 2 ماہ کے عرصے میں عمل درآمد کر دیا جائے گا۔ مورخ شیکھر نے اپنی کتاب فرام پلاسی ٹو پارٹیشن میں لکھا ہے کہ جنگ پلاسی میں کامیابی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے برطانوی ہند میں اپنی سول سروسز کا آغاز کیا۔ اس جنگ میں کامیابی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کی بجائے سیاسی اتھارٹی کی شکل میں سامنے آئی اور اس کے ساتھ ہی مختلف ریاستوں میں کمپنی کے کمرشل ایجنٹس کو ریزیڈنٹس کی حیثیت بھی مل گئی۔ یہ ایجنٹس پہلے کمپنی کی تجارتی مفادات کا تحفظ کرتے تھے لیکن وہ کمپنی کی حکومت اور شاہی ریاستوں کے درمیان سیاسی امور کے فیصلے بھی کرنے لگے۔ برطانوی دور میں اعلیٰ سول بیوروکریٹ اور بھارت کے قیام کے بعد ریاستی امور کے سیکرٹری رہنے والے وی پی مینن نے اپنی کتاب دی ہسٹوری آف انٹیگریشن آف دی انڈین اسٹیٹس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی کمپنی سے حکومتی بندوبست میں تبدیل ہونے کا ارتقائی سفر بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1799 میں ٹیپو سلطان کی موت اور شکست کے بعد برطانیہ نے ہندوستان میں فرانس اور کا اثر و رسوخ کا باب مکمل طور پر بند کر دیا اور ساتھ ہی یہاں اپنے اقتدار کا دائرہ پھیلانا شروع کر دیا۔ ٹیپو سلطان کی شکست کے بعد حیدرآباد، دکن، میسور اور گوالیار جیسی ریاستوں نے برطانیہ کے ساتھ عہد وفاداری کر لیا اور 1805 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان ریاستوں سے اپنی من چاہی پالیسیوں کی تائید حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس دور میں کمپنی نے اتحاد کی پالیسی متعارف کروائی جس میں مقامی ریاستی کمپنی کو خراج دے کر یا اس کے مالی معاونت کے عوض اس اتحاد بنا لیا۔ اس کے بعد 1813 سے 1823 کے درمیان گورنر جنرل لارڈ وان کے دور میں پیرامونٹشیم برطانوی بالادستی کی پالیسی متعارف کروائی گئی۔ اس پالیسی کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مقامی ریاستوں کو اپنے ساتھ الحاق کرنے کا جواز دے دیا گیا۔ اس پالیسی کے خلاف کرناٹک کی ایک چھوٹی سی ریاست کتور کی رانی چمنا کمپنی کے خلاف 1824 میں بغاوت کی لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کی موت بھی کمپنی کی قید میں ہی ہوئی۔ مزاحمت اور ناپسندیدگی کے باوجود مقامی ریاستوں میں کمپنی کا اثر بڑھتا گیا اور اس کے خلاف مخالف کے جذبات بھی پنپنے لگے۔
1848 میں گورنر جنرل بننے والے لارڈ ڈلہوزی کے دورے نے کمپنی سے متعلق مقامی ریاستوں کے خدشات کو مزید ہوا دی۔ 1856 تک جاری رہنے والے ان کے دور میں کمپنی نے ریاستوں کو اپنے انتظامی ڈھانچے میں ضم کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں انہوں نے ایک قانون متعارف کروایا جس کے تحت کسی بھی ریاست کے فرما روا کے مرد وارث نہ ہونے کی صورت میں اس ریاست کو کمپنی کی حدود میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ ڈلہوزی کے دور میں اودھ جیسی بڑی ریاست کو بھی بد انتظامی کی بنیاد پر کمپنی میں ضم کر لیا گیا۔ مورخین کے مطابق اودھ کی حکومت کے خاتمے نے کمپنی مخالف جذبات کے لیے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مینن اور دیگر مورخین نے اودھ کے سقوط کے بعد پیدا ہونے والے حالات کو بھی 1857 میں ہونے والی بغاوت کے اسباب میں شامل کیا ہے۔ اگرچہ 1857 میں ہونے والی بغاوت کامیاب نہیں ہو سکی اور اس کے نتیجے میں انگریزوں نے دہلی میں برائے نام قائم مغل حکومت کو بھی لپیٹ دیا، لیکن اس کے بعد برطانیہ نے ہندوستان کا نظم و نسق براہ راست سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے بیٹر گورنمنٹ ایکٹ 1858 کی منظوری دی اور ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت چلنے والا نظام تاج برطانیہ کے متحد کر دیا گیا۔ اس قانون کی منظوری کے بعد باقی ہندوستان میں تو سلطنت برطانیہ کے نمائندے براہ راست حکومت کرنے لگے، لیکن 1860 میں گورنر جنرل لارڈ پینٹنگ ایک پالیسی لے کر آئے جس میں شاہی ریاستوں کے الگ وجود کو تسلیم کیا گیا۔ ساتھ ہی اس پالیسی میں شاہی ریاستوں میں جانشینی کے فیصلوں میں برطانوی حکومت کو باقاعدہ کردار ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس پالیسی کے تحت کسی بھی شاہی ریاست میں جانشین مقرر کرنے کے لیے اس کی صنعت کی منظوری تاج برطانیہ سے لینا ضروری تھی۔ وی پی مینن لکھتے ہیں کہ ماضی کے تجربات تجزیات کو دیکھتے ہوئے لارڈ کننگ جو پالیسی لائے تھے اس میں ہندوستان کی برطانوی حکومت کو کسی شاہی ریاست میں بد انتظامی کی صورت میں اس کے حکمران کو معزول کرنے کی گنجائش تو رکھی تھی، لیکن برطانوی حکومت کو کسی ریاست میں ضم یا ختم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ ان کے مطابق آئندہ 5 دہائیوں میں ہندوستان میں برطانوی حکومت کی مشینری میں ریاستوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کئی تبدیلیاں آتی رہی، لیکن ان ریاستوں کی علیحدہ حیثیت کو ہمیشہ برقرار رکھا۔ آئینی طور پر یہ ریاستیں برطانوی ہند کا حصہ نہیں تھی اور نہ ہی ان میں رہنے والے برطانوی رعایا شمار ہوتے تھے۔ برطانوی پارلیمنٹ کو شاہی ریاستوں کے لیے قانون سازی کا اختیار نہیں تھا اور یہ ریاستیں بظاہر براہ راست برطانوی فرمانروا کے ماتحت تھی، لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد رفتہ رفتہ شاہی ریاستوں کے لیے سلطنت برطانیہ سے وفاداری کی قیمت بڑھتی گئی اور ان کے حکمرانوں کے ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ان ریاستوں کے حکمران خاندانوں کے اختیار اور اعزاز کے لیے برطانیہ نے پورا نظام مرتب کیا۔ اس نظام میں ریاستوں کی درجہ بندی رقبے، آمدن اور اہمیت کے مطابق کی گئی تھی۔ ریاستوں کی درجہ بندی کے علامتی اظہار کے لیے ان کی اہمیت کے اعتبار سے ان کے فرمانرواؤں کی سلامی کے لیے توپوں کی تعداد بھی مقرر کی گئی تھی۔ مثلاً رقبے اور آمدن کے لحاظ سے 5 بڑی ریاستوں حیدرآباد، میسور، جموں کشمیر اور گوالیار کے حکمرانوں کے لیے 21 توپوں کی سلامی مقرر تھی، جبکہ چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کے لیے صرف 9 توپوں کی سلامی رکھی گئی۔ ایسی ریاستیں جن کے لیے توپوں کی سلامی مقرر تھی ان کی تعداد 117 تھی، جبکہ اس کے علاوہ چند مربع میل پر پھیلی ریاستوں یا جاگیروں کے حکمرانوں کو شاہی ریاست یا راج کمار وغیرہ جیسے القابات حاصل تھے، لیکن ان کا شمار گن اسٹیٹس میں نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ تاج برطانیہ کی جانب سے ریاستی فرمانرواؤں کو اعزازات اور خطابات سے بھی نوازا جاتا تھا۔ ان میں کئی ریاستوں کے اختیار کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی جانشینی کی توثیق اور راج پاٹ پر ہونے والے کسی تنازع کے حل کے لیے برطانوی حکومت کے مرہون منت تھے۔ فرام پالیسی ٹو پارٹیشن کے مصنف شیکھر لکھتے ہیں کہ سلطنت برطانیہ نے شاہی ریاستوں کے وجود کے لیے برقرار رکھا تھا۔ اس کے پاس ہندوستان کے وسیع و عریض خطے پر حکمرانی کے لیے مطلوبہ افرادی قوت نہیں تھی۔ پھر ماتحت ریاستوں کی مدد سے حکومت چلانے اور محصولات وغیرہ جمع کرنے پر اپنے وسائل بھی صرف نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح سینکڑوں چھوٹی ریاستوں میں منقسم ہندوستان حکمرانوں کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ کہ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ 1880 کی دہائی میں برطانوی ہندوستان میں قوم پرست تحریکیں سر اٹھا رہی تھی۔
صوبائی اور شہری سطح کے کونسلرز میں مقامی باشندوں کی شمولیت ہو رہی تھی، اور 1885 میں کانگریس کے قیام کے بعد 20ویں صدی کے آغاز تک یہ ہندوستانی قومیت سیاسی نمائندوں کی شکل اختیار کر گئی۔ بعد ازاں آل انڈیا مسلم لیگ، ہندو مہاسبھا اور اس جیسی دیگر سیاسی قوتیں بھی میدان میں آ رہی تھی۔ برطانوی انتظامیہ ہندوستان قومی پرست کے تصور سے جنم لینے والی سیاسی قوتوں کے مقابلے میں خاندانی وراثت کے اصول پر قائم ریاستوں کو اپنا بہترین اتحاد سمجھتی تھی۔ دوسری جانب ان ریاستوں کو بھی ہندوستان میں آنے والے آئینی اصلاحات اور سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے مسلسل خطرہ درپیش رہتا تھا۔ ان تحفظات کو دور کرنے اور شاہی ریاستوں کو تقسیم ہندوستان میں جاری سیاسی عمل کا فریق بنانے کے لیے 1920 میں برطانیہ کے شاہ جارج پنجم نے چیمبر آف پرسنز بھی قائم کر دیا تھا۔ اس چیمبر کے 120 ارکان تھے، جن میں سے 108 بڑی ریاستوں کے نمائندے تھے، جبکہ 127 چھوٹی ریاستوں کے 12 نمائندوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا۔ اس چیمبر نے 1935 میں ہندوستان کو ایک فیڈریشن بنانے کی تجویز بھی دی۔ اس چیمبر کے 120 ارکان تھے، جن میں سے 108 بڑی ریاستوں کے نمائندے تھے، جبکہ 127 چھوٹی ریاستوں کے 12 نمائندوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا۔ اس چیمبر نے 1935 میں ہندوستان کو ایک فیڈریشن بنانے کی تجویز کی بھی مخالفت کی تھی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اس صورت میں ان کی اپنی انفرادیت حیثیت ختم ہو جائے گی اور انہیں ایک مرکزی حکومت میں ضم ہونا پڑے گا۔ لیکن بعد کے واقعات نے بالآخر ان ریاستوں کے لیے بھارت اور پاکستان میں کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا کے حالات تیزی سے بدلنے لگے اور برطانیہ میں بھی سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی۔ جنگ کے بعد ہونے والے الیکشن میں لیبر پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تھی، جو پہلے ہی ہندوستان سے واپسی کا اشارہ دے چکی تھی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد لیبر پارٹی سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم نے فروری 1947 میں اعلان کر دیا تھا کہ 30 جون 1948 کو تک اقتدار ہندوستان کو منتقل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائسرائے مقرر کیا اور انہیں جون 1948 تک اقتدار ہندوستانی قیادت کو منتقل کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی تھی۔ مارچ 1947 میں ہندوستان پہنچنے کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہاں آ کر کانگریس اور مسلم لیگ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا۔ ان مذاکرات میں ہندوستانی قیادت پر یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ ماؤنٹ بیٹن اپنے ساتھ انتقال اقتدار کا کوئی مضبوط منصوبہ نہیں لائے۔ 2-2.5 ماہ تک رابطوں اور ملاقاتوں کے بعد جون 1947 میں تقسیم ہند اور انتقال اقتدار کے لیے کانگریس، مسلم لیگ اور دیگر ہندوستانی قیادت کو تقسیم کے منصوبے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ اعلان کر کے بھی حیرت زدہ کر دیا کہ اقتدار کی منتقلی 1948 کی بجائے صرف 2 ماہ یعنی 15 اگست کو کر دی جائے گی۔ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا تو اس میں کئی ابہام تھے۔ سلطنت برطانیہ کے تحت قائم ہندوستان کے صوبوں میں سے 2 پنجاب اور بنگال کی تقسیم ہونا تھی، جس کے لیے باؤنڈری کمیشن مقرر کیا گیا تھا، جسے 1 ماہ کی قلیل مدت میں اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ اس کمیشن کی ذمہ داری برطانوی وکیل سر ریڈکلف کو دی گئی تھی، جو اس سے قبل کبھی ہندوستان ہی نہیں آئے تھے اور نہ ہی اس ملک کے جغرافیائی اور سماجی حقائق سے واقفیت رکھتے تھے۔ ہندوستان میں اس وقت شاہی ریاستوں کی تعداد کل 560 سے زیادہ تھی اور وہ برصغیر کے نصف رقبے پر پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس منصوبے میں ان ریاستوں کے مستقبل کا کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ برطانوی مصنف موزلی کے مطابق ادھر چیمبر آف پرسنز میں شامل بڑی ریاستوں کا تاثر یہ تھا کہ برطانیہ کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی ان کی علیحدگی اور حیثیت بحال ہو جائے گی۔ اس تاثر کی بنیاد پر 1947 میں اقتدار کی منتقلی کے لیے پیش کیا گیا کیبنٹ کمیشن منصوبہ تھا، جس میں شاہی ریاستوں کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ہی یہ ریاستیں بھی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گی۔ 3 جون کے منصوبے پر کانگریسی اور مسلم لیگ کے اتفاق کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے چیمبر آف پرسنز اور دیگر شاہی ریاستوں کے نمائندوں سے ملاقات میں واضح کر دیا تھا کہ برطانیہ تقسیم کے بعد صرف بھارت اور پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے گا۔ شاہی ریاستوں کے الحاق
پر پرسنل افیئرز کے مصنف یعقوب خان بنگش کے مطابق برطانیہ کو معلوم تھا کہ اگر وہ ہندوستانی ریاستوں کی آزادانہ حیثیت تسلیم کرنے کا تاثر دیتا ہے تو کانگریس تقسیم کے اس منصوبے کو مسترد کر دیتی، جس سے ایک نیا بحران پیدا ہونے کا خدشہ تھا۔ جواہر لال نہرو واضح اعلان کر چکے تھے کہ ہندوستان کی مقامی ریاستوں میں سے کسی کو الگ حیثیت میں تسلیم کیا گیا تو اسے دوستی کا اقتدام تصور نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے برطانیہ نے عالمی سطح پر بھی اس کا بندوبست کیا۔ ہندوستان کی کوئی مقامی ریاست اپنی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان کر بھی دے تو کوئی دوسرا ملک اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ جون 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے منصوبے کا اعلان ہونے کے بعد بعض شاہی ریاستوں نے اپنی آزادی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی آزاد حیثیت کی توثیق کی کوشش بھی شروع کر دی۔ بعض ریاستوں نے امریکہ سے بھی سفارشی تعلقات قائم کرنے کی کوشش شروع کی تھی، لیکن برطانیہ نے امریکہ پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اس مشاورت کے بغیر ہندوستان کی کسی بھی ریاست سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کرے۔ مورخین کے مطابق کانگریس ہندوستانی قومیت کے تصور کے تحت پورے ہندوستان کو ایک جغرافیائی وحدت کے طور پر برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے شاہی ریاستوں کے الحاق کے لیے بھارت نے تیزی سے کام شروع کر دیا۔ جولائی 1947 میں ریاستی امور سے متعلق سردار ولبھ بھائی پٹیل بھی کی نگرانی میں اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ فعال ہو گیا۔ وی پی مینن جیسے بیوروکریٹس اس کے سیکرٹری مقرر کیے گئے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے برطانوی ہندوستان میں مقامی ریاستوں کے امور سے وابستہ تھے۔ ادھر پاکستان کے لیے شاہی ریاستوں سے متعلق محکمہ 11 اگست 1947 کو بنایا گیا، جس کی نگرانی سردار عبدالرب نشتر کو دی گئی۔ پاکستانی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس نے ابتدائی طور پر صرف ان ریاستوں سے رابطے کیے جن کے حکمران مسلمان تھے۔ انتظامی طور پر درپیش مسائل اور الحاق سے متعلق واضح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ایسی کئی ریاستیں سے رابطہ ہی نہیں کیا کہ جو بھارت کے مقابلے میں پاکستان سے الحاق کرنے کو ترجیح دے سکتی تھی۔ اس کی ایک نمایاں مثال ریاست منی پور تھی، جو پاکستان کا حصہ بننے والے مشرقی بنگال کے قریب ہی واقع تھی اور اپنے جغرافیائی اعتبار سے بھارت کے مقابلے میں پاکستان سے الحاق اس کے لیے زیادہ موزوں تھا، لیکن منی پور کے مہاراجا سے حکومت پاکستان نے رابطہ ہی نہیں کیا۔ اس طرح آسام اور بنگال کی سرحد سے ملحق پہاڑی علاقوں میں قائم خاصی قبائل کی ریاستیں 1947 میں پاکستان سے الحاق کے لیے رجوع کر لیا تھا اور پاکستانی کابینہ نے نومبر 1947 میں اس کی منظوری بھی دے دی تھی، لیکن بعد میں یہ الحاق معمہ بن گیا کیونکہ اس کے الحاق کی تمام دستاویزات غائب ہو گئی۔ 1950 تک پاکستان کی وزارت خارجہ یا اسٹیٹ اینڈ افیئرز منسٹری کو معلوم ہی نہیں تھا کہ خاصی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ اخلاق کر لیا تھا، جنہوں نے ابتدا میں یہ پالیسی اختیار کی تھی کہ ہندوستان میں موجود جو بھی ریاست آزادی کا اعلان کرے اسے تسلیم کر لیا جائے۔ ان کے نزدیک جنہوں کے خیال میں آزادانہ ریاستوں کے قیام کا مطلب یہ تھا کہ بھارت کا جو جغرافیہ خطے میں اس کی قوت محدود ہو گئی، لیکن بعد میں واقعات سے یہ پالیسی مؤثر ثابت نہیں ہوئی۔ چند ریاستوں کے علاوہ ہندوستان کی زیادہ تر ریاستوں نے اگست 1947 تک بھارت سے الحاق کر لیا تھا۔ حیدرآباد، کشمیر، کلات نے آزاد ریاست رہنے کی کوشش ضرور کی، لیکن ان میں سے صرف حیدرآباد ہی ستمبر 1948 تک اپنے اس فیصلے پر قائم رہنے میں کامیاب ہو سکی۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ریاستی اخلاق سے پیدا ہونے والے تنازعات میں سے کشمیر آج تک برقرار ہے، جبکہ حکومت پاکستان آج بھی بھارت کی حدود میں آنے والی ریاست جوناگڑھ کے اپنے ساتھ الحاق کا دعویٰ کرتی ہے۔ پاکستان میں شامل ہونے والے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست کلات کا الحاق اگرچہ 27 مارچ 1948 کو ہو گیا تھا، لیکن بعد ازاں خان آف کلات نے پاکستان کے خلاف مزاحمت کا اعلان کر دیا۔ 1955 میں 1 یونٹ کے قیام کے ساتھ ہی ریاست کلات میں شامل علاقے مغربی پاکستان میں ضم کر دیے گئے اور 1970 میں 1 یونٹ ختم ہونے کے بعد ان علاقوں پر مشتمل نیا صوبہ بلوچستان بنایا گیا۔ اس کے علاوہ خیرپور، بہاولپور، چترال، سوات، دیر اور ہنزا کی شاہی ریاستیں بھی پاکستان کا حصہ بنی۔ بھارت نے 1970 میں شاہی ریاستوں کے فرما رواؤں کے القابات کی سرکاری حیثیت اور انہیں حکومت سے ملنے والے وظائف ختم کر دیے۔ پاکستان نے بھی 1971 میں شاہی ریاستوں کی اعزازی حیثیت ختم کر دی، تاہم ان کے حکمرانوں کے لیے اعزازیہ برقرار رکھا۔ پاکستان میں اس قانون میں آخری بار 2009 میں ترمیم کی گئی، جس کے بعد اس اعزازیے میں 200% اضافہ کیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی
نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔